بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوق کے نطفہ سے پیدا کیا، اس طور پر کہ ہم نے اس کو مکلف بنائے، تو اسی کے واسطے ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا، سمجھتا بنایا۔ ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطلع کر کے رستہ بتلایا، یعنی احکام کا مخاطب بنایا۔ پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکر اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے پئیں گے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا فعلی بدلہ چاہیں گے اور نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ان کی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، خوشی دے گا، اور ان کی پختگی یعنی استقامت فی الدین کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اور اس حالت میں وہ وہاں مسیریوں پر آرام اور عزت سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں تپش اور گرمی پائیں گے اور نہ جاڑا، بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا۔ اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کی یعنی جنت کی کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، اور وہ ہر طرح ہر وقت بلا مشقت لے سکیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آپ خورے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو علاوہ وہ جام شراب مذکورہ بالا کے ایسے جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا کہ جو وہاں ہوگا جس کا نام وہاں سلسبیل مشہور ہوگا، وہ ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اس قدر حسین کہ اے مخاطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے، اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے جو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور ان جنتیوں پر باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی اور نہ کدوت۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی۔ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر کہ اس میں تبلیغ بھی داخل ہے مستقل رہیے، اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، اور آگے عبادت لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح شام نام لیا کیجیے، اور کس قدر رات کے حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی نماز پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے، مراد اس سے کہ تہجد ہے علاوہ فرائض کے، اور یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، نیز جب ہم چاہیں ان ہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ یہ سب جو کچھ مذکور ہوا کافی نصیحت ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہے تم لوگ کوئی بھی بات چاہ نہیں سکتے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ نہ چاہے
میں اللہ کے نہ چاہنے اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کے نہ چاہنے میں بعضی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ پر بڑا حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے۔ پھر ظالموں کے لیے ایسے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔